تھی ان کے سروں پہ بھی ہاتھ رکھا، ان کے سروں پہ بھی ہاتھ رکھا۔ اور کل منصورہ میں جب اقلیتی لوگوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا ہمیں پاکستان کی قومی سیاست میں باہر لیڈر سراج الحق نظر آئے کہ جنہوں نے ادب و دیانت کے ساتھ ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا۔ یہ پاکستان کا قومی چہرہ ہے، قومی چہرہ ہے، ہمیں اس چہرے کو آگے بڑھانا ہے، آگے لے کے چلنا ہے۔ بس میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی 75 سال سے اس ملک میں موجود ہے، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے دوستوں، یہ موروثی سیاستوں والے یہ ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں گے، آپ تائید کریں گے، آپ ساتھ چلیں گے، آپ ایک موقع جماعت اسلامی کو دیں، جماعت اسلامی آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی، آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ جماعت اسلامی ملک کے نظام کو بدلنا چاہتی ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ترکی کے اندر آج سے 25 سال پہلے ایسے ہی حالات تھے، نہ معیشت تھی، نہ سیاست تھی، نہ معاشرہ تھی۔ ایک طیب رجب اردگان آئے، آپ سارے جانتے ہیں، نظریاتی آدمی تھا، کردار والا آدمی تھا۔ میرے دوستوں، ان 25 سال میں طیب رجب اردگان نے ترکی کو بدلا، ترکی کی معیشت کو بدلا، ترکی کے حالات کو بدلا، ترکی کی قوم کو بدلا۔ آج ترکی پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے، امت کی قیادت کر رہا ہے، معیشت آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ قرضہ دینے والے نہیں، وہ قرضہ لینے والے نہیں، قرضہ دینے والے بن گئے ہیں۔ میرے ملک کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے، خوبصورت چہرے ہیں، نوجوان ہیں، کاروباری لوگ ہیں، محنت کرنے والی قوم ہے۔ تمہیں مسئلہ کہاں ہے؟ میرے ملک کو تباہ کس نے کیا ہے؟ میرے ملک کو تباہ کرپشن نے کیا، لوٹ مار نے کیا، خاندانی سیاست نے کیا، اور ان چوروں لٹیروں کی وجہ سے آج میرا ملک تباہی کے کھانے پہ کھڑا ہے۔ آج ڈالر افغانستان میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں، آپ بھوٹان میں دیکھیں، ان سب نے اپنے ایجنڈے کے تحت ڈالر کو کنٹرول کیا ہے۔ ہر ملک ترقی کر رہا ہے، میرا ملک آج بھی تنزلی کا شکار ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر خدا نخواستہ پاکستان کو سنبھالا نہ گیا، یہاں کوئی ٹھیک کی عادت نہ آئی جو اپنی طرز حکمرانی کو تبدیل کرے۔ اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا طرز حکمرانی نوٹ کیجئے، پی ٹی آئی سے مختلف ہوگا، نون لیگ سے مختلف ہوگا، پیپلز پارٹی سے مختلف ہوگا۔ ان کا طرز حکمرانی عیاشی پہ مبنی، ان کا طرز حکمرانی کرپشن پہ مبنی، ان کا طرز حکمرانی اپنی چتراہٹ پہ مبنی۔ ہمارا طرز حکمرانی، اس کی بنیاد اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی، اس کی بنیاد خدمت خلق ہوگی، اس کی بنیاد سادہ طرز حکمرانی ہوگی، اس کی بنیاد سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، اس کی بنیاد اسلامی پاکستان، فلاحی بنیاد، فلاحی پاکستان ہوگا۔ آئیے آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ چلیے، شانہ تو شانہ چلیے۔ یہ کاز ہے، یہ ایک مشن ہے، ہم اکیلوں کا نہیں، پوری قوم کا ہے، پوری قوم کا ہے۔ اور میں پھر دوہرانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کیجیے، جماعت اسلامی اس قوم کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس پہ ضرور غور کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے جذبات کا، آپ کے ولولوں کا۔ جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بلا تاخیر آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آگاہ ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، یہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانہ۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے چلا ہوں، میری اور آپ کی محبتوں کے منتظر، آپ کی وارفتگی کا مرکز شہر ساہیوال کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے امید اور چمک کی ایک کرن استقبال کیجئے۔ کھڑے ہو جائیے، امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق آپ سے مخاطب ہیں۔
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. محترم محمد جاوید قصوری صاحب امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی، جناب طیب محمود بلوچ صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال، اس مجلس میں شریک واجب الاحترام بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کی بات کروں، عالمی سیاست پر تبصرہ کروں، پاکستان کی بات کروں، لیکن مجھے سب سے زیادہ دلچسپی آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کروں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. اور جب میں کامیابی کی بات کرتا ہوں، اس دنیا کے ذرائع ابلاغ نے، جدید تعلیمی نظام نے، ہمارے مجالس نے کامیابیوں کا معیار یہ مقرر کیا ہے کہ کوئی حکومت میں آ جائے تو وہ کامیاب، کوئی زیادہ دولت کمائے تو وہ کامیاب، کوئی اپنے دشمن کو شکست دے تو وہ کامیاب. قرآن حکیم میں کامیابی کا تصور یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کامیاب، جن کی قیامت بن جائے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بن جائے وہ کامیاب. اور یہ دعا ہے جو ہر نماز میں آپ مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے اچھی دنیا دے دے. تو اچھی دنیا کیا ہے؟ اچھی دنیا یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو. اچھی دنیا یہی ہے کہ جس میں نیکی کرنا آسان اور بدی کے راستے بند ہو. اچھی دنیا جس میں رزق حلال کمانا آسان اور حرام کے دروازے بند ہو. اچھی دنیا جس میں کرپشن نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. اچھی دنیا جس میں جہالت نہ ہو. اچھی دنیا جس میں مہنگائی نہ ہو. اچھی دنیا جس میں بے روزگاری نہ ہو. اچھی دنیا جس میں کپڑے بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو، اور جسم کے اندر سوچ بھی صاف ہو. میری گلی اور کوچہ بھی صاف ہو، میرا کمرہ اور گھر بھی صاف ہو، میرے سڑکیں اور میری گلیاں بھی صاف ہو، میرے چوکے اور چوراہے بھی صاف ہو. اے اللہ مجھے ایسی دنیا دے دے اور قیامت میں مجھے جہنم سے نجات دلا دے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی دنیا نصیب ہو جائے. یہی دنیا اہم ہے آخرت کے لیے. آخرت اہم نہیں ہے، دنیا اہم ہے، اس لیے کہ یہ قیدی ہے آخرت کے. اگر آپ نے اس زندگی کو ضائع کیا، اگر آپ نے اپنی عمر، جوانی اور بڑھاپے کو ضائع کیا، اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنی قیامت کو بھی تباہ کیا. تو میری دلچسپی آپ کے ساتھ ہے. میں آپ کے لیے آیا ہوں. میں آپ کو ایک ایسا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے لیے بھی پسند کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. میرا بیٹا بھی MBBS کر کے ڈاکٹر بن گیا اور وہ خوشی خوشی گھر آئے. میں نے کہا میرے بیٹے ڈاکٹرز بہت ہیں
انجینئر بھی بہت ہے، پروفیسر بھی بہت ہے، مسلمان کم ہے۔ اچھا مسلمان بن جاؤ، لوگوں کے لیے شجر سایہ دار بن جاؤ۔ تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابو پھر کیا کرو؟ میں نے کہا کیا کرے، جماعت اسلامی کا رکن بن جاؤ، اور رکن بن کر پھر آنا تو مجھے خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر تو مجھے 2000 پر بہت اچھا مل سکتا ہے۔ میں خود پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ہیڈ ماسٹر لگ گیا، لیکن میں نے اپنی زندگی کے لیے اس سرکاری ملازمت کی بجائے جماعت اسلامی کے کارکن کے طور پر زندگی گزارنا قبول کیا، اور وہاں سے استعفیٰ دے کر اپنی زندگی اسی تحریک کے خاطر جماعت کے حوالے کیا۔ میں نے اپنے لیے یہی پسند کیا ہے، آپ کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس تحریک کا حصہ بنے جو تحریک آدم صفی اللہ کا ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، جو موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، جو عیسیٰ روح اللہ کا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے علاوہ فرعون کی طرح حکومت بھی ملے ناکام، قارون کی دولت بھی ہاتھ لگے ناکام، یزید کی طرح ایک وقتی کامیابی بھی ملے ناکام۔ تو میں آپ کی دل، آپ کی زمین اس کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ جو عمر گزر گئی وہ تو چلی گئی، اور بقیہ جو لمحے ہیں میرے ساتھ مل کر اس ملک میں خیر کے لیے، اچائی کے لیے، ایک مثبت انقلاب کے لیے جدوجہد کریں۔ میں یہی آپ سے چاہتا ہوں۔ میں اللہ کا حکم سناتا ہوں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچائی کے کاموں میں ہم سے تعاون کریں۔ اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ایک رتی ہمارا ساتھ نہ دے۔ اگر ہم آپ کو اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، اپنے پارٹی لیڈر کی طرف بلاتے ہیں، تب بھی ساتھ نہ دینا۔ لیکن اگر ہم آپ کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ تو ہم سب کا ہے۔ یہ زمین فرش بنایا اس نے، یہ آسمان چھت بنایا اس نے آپ کے لیے، یہ بہاریں ڈال دیے ہیں آپ کے لیے، یہ سمندریں چلائے ہیں آپ کے لیے، یہ سورج چاند اور ستارے روشن بنائے ہیں آپ کے لیے، یہ نمک کڑوا بنایا آپ کے لیے، یہ شہد میٹھا بنایا آپ کے لیے، یہ پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی آپ کے لیے، شہد کی ایک مکھی سے لے کر ایک بینس تک یہ تمام چیزیں آپ کے لیے۔ تو اگر ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کا بن جاؤ، تو اس پر آپ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تیار ہے تو ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہ یہی چاہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں وہ جو پی ٹی سی ایل میں کام کرنے والا نوجوان ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ غلام صاحب نے صحیح کہا کہ مجھے تو آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو میں اعتراف کرتا ہوں اپنی کمزوری کا کہ ہم اپنا پیغام آپ تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن آج تو آپ موجود ہیں۔ ایک بار پھر ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں عدالتوں میں قرآن کا نظام ہو۔ کیا یہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے؟ تو اس ملک میں تو 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی، اس ملک میں پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے حکومت کی، اس ملک میں 13 جماعتوں پی ڈی ایم نے حکومت کی۔ اگر ان کا یہی مقصد ہوتا تو اب تک آپ کی عدالتوں میں انگریز کے نظام کی بجائے قرآن حکیم چیف جسٹس کے ہاتھوں میں ہوتا، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے،
معیشت ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سودی نظام ختم ہو جائے. جب اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جنگ مت کرو، اور آپ کا نظام پاکستان کا معاشی بنیاد آج بھی 1839 کے ربا ایکٹ پر ہے. یہاں کہاں گیا ہمارا الحق صاحب، یہ سینئر وکیل ہے. 1839 کا ربا ایکٹ آج بھی آپ کے معاشی نظام کا ستون ہے. ہم نے 22 سال لڑائی لڑی وفاقی شرعی عدالت میں. پیپل پارٹی کا دور گزر گیا، ہم کیس چلاتے رہے. مسلم لیگ کا دور گزر گیا، ہم کیس چلاتے رہے. پی ٹی آئی کا عرصہ گزر گیا، ہم کیس چلاتے رہے. اور ان تمام حکومتوں نے ایک ہی موقع اختیار کیا تھا کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. ہم نے یہی موقع اختیار کیا کہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور جب تک اللہ کے ساتھ جنگ ہے پاکستان معاشی ترقی نہیں کر سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ ہو تو پھر ساتھ دے. میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا. پہلا کام میں نے یہی کیا کہ ہمارا ایک ہی خیبر بینک تھا، اور اسمبلی سے ایکٹ پاس کروایا کہ خیبر پختونخوا میں اس بینک کے تحت مزید سودی برانچز نہیں ہوگی. 26,000 لوگوں نے سودی کاروبار چھوڑ کر اسلامی کاروبار میں حصہ لیا. اللہ نے ہمیں موقع دیا. جو کام میں نے خیبر پختونخوا میں کیا وہی کام میں پورے پاکستان میں کر کے دکھاؤں گا. سودی نظام کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے انشاءاللہ. اب اگر آپ واقعی سودی نظام کے خلاف ہے، ان لوگوں کا ساتھ نہ دینا جس نے آپ کو سودی نظام کے زنجیروں سے باندھا ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر IMF کے کتوں کے سامنے ڈالا ہے. 1931 میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ این بنود این فکر چالاک یہود. بینکوں کا نظام چالاک یہودوں کا نظام ہے. تانور حق از بندے آدم ربود. اس کا مقصد یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کے سینے سے نور ختم ہو. اقبال نے فرمایا 1931 کی بات ہے کہ تاتہ و بالا نگردد ای نظام. جب تک آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کریں، دین و تہذیب سودائے خام. تو یہ تہذیب کی بات کرنا اور دانش کی بات کرنا اور ایمان اور دین کی بات کرنا یہ سودائے خام ہے. تو یہ سودی نظام کس نے مسلط رکھا ہے؟ یہ ان پارٹیوں نے. اس لیے کہ ان کا اپنا سارا کاروبار سود کی بنیاد پر ہے. میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ کسی نے کہا ہے کہ مانگتے پھرتے ہو اغیار سے مٹی کا چراغ اور اپنی خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے. اللہ نے آپ کو خورشید دیا ہے اور اس پر سایہ ڈال کر آپ دوسروں سے مٹی کا چراغ مانگتے ہو. کیوں؟ اب یورپ والوں نے سود چھوڑنا شروع کیا ہے. اب ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے لوگوں نے ٹرکوں میں گوبر کے ٹرک لا کر وہاں ڈال دیے کہ تمہارا یہ سودی نظام گوبر کی طرح ہے. لیکن پاکستان ہے گزشتہ PDM کے دور میں اور PTI کے دور میں اور مسلم لیگ کے دور میں 7%، 7، پھر 11، پھر 17، پھر 18، پھر 19، پھر 22 اور موجودہ آج کے لمحے موجود میں 22.7% تک سود پہنچ گیا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ آپ کے ساتھ بہت آسان جواب ہے کہ یہ PDM والے ذمہ دار ہے، یہ PTI ذمہ دار ہے، یہ مسلم لیگ ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں وہ ذمہ دار نہیں ہے، آپ لوگ ذمہ دار ہے.
اس لیے کہ ان بچوں کو انسانوں کو آپ نے ووٹ دے کر سپورٹ دے کر وہاں تک پہنچایا. تو اگر انہوں نے کرپشن کی آپ اپنے آپ کو اس کرپشن سے بری ذمہ سمجھتے ہیں. اگر انہوں نے سودی نظام یہاں جاری رکھا آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ سمجھتے ہیں. آپ مجھے اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ایک سمیع و بصیر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو جانتا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ آدمی چور ہے پھر ساتھ دیتے رہے, یہ آدمی کرپٹ ہے ساتھ دیتے رہے, یہ آدمی کریکٹر کے لحاظ سے کمزور ہے ساتھ دیتے رہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں 1857 جنگ آزادی کے بعد یہ سارے جاگیردارانہ نظام یہاں پر آیا ہے. انگریز کو معلوم ہوا کہ مسلمان بنیادی طور پر ہمارا باغی ہے تو انہوں نے پھر اپنے لوگ تیار کیے. بڑے بڑے جاگیر انہوں نے اغوا کی. کیوں دی؟ آپ کے ساتھ آپ کی دین کے ساتھ غداری کی, سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی, سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کی. یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے آزادی کے مجاہدین کو انگریزوں کے ساتھ مل کر شہید کیا. وہی بڑے بڑے گدی نشین بن گئے. ان کے بچوں کو اٹھا کر یورپ میں اور امریکہ میں اور مغرب میں ان کو پڑھایا, واپس لا کر تمہارے اوپر مسلط کیا. خود امریکہ میں ایک ادارہ ہے جو آئندہ 30 سالوں کے لیے اسلامی دنیا کے لیے قیادت تیار کر رہی ہے. یہاں کے بچوں کو اٹھا کر جو رائل پن دیا. اس دن محترم بلاول صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی کہ بڑوں سے درخواست ہے کہ میں نے اور مریم نے آئندہ 30 سال سیاست کرنی ہے تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. یہ ان کی بات نہیں ہے, یہ وہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے. انہوں نے عربوں کے لیے لوگ تیار کیے, انہوں نے آپ کے لیے لوگ تیار کیے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی خواہش اپنی جگہ پر, لیکن آپ کو کیا ہوا ہے کہ دوسروں کے اقتدار کے لیے اپنی قیامت کو اور اپنے آخرت کو آپ نے تباہ اور برباد کیا. آپ کا یہی خیال ہے کہ قیامت میں اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. قرآن کریم کی گواہی ہے, سن لو. قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہر آدمی کو ہم اس کی لیڈر کے ساتھ اٹھائیں گے. نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ جس کا جھنڈا, جس سے محبت, اسی کے سب میں آپ کھڑے ہوں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. کہ امام مسجد کا امام نہیں ہے, امام وہ ہے جس کو آپ نے اقتدار حوالہ کیا, قوم کا خزانہ جس کے حوالے کیا. تو آپ کیا یہی سمجھتے ہیں کہ میں ادھر یزید کا ساتھ دوں اور قیامت میں امام حسین کے ساتھ اٹھوں؟ آپ یہاں ڈاکوں کا ساتھ دے اور قیامت میں شاہ عبد القادر جیلانی کے سب میں آپ اٹھیں گے؟ نہیں نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ آزاد لوگ ہیں, آپ لوگ کرایہ دار نہیں ہیں, آپ لوگ عزت والے ہیں. آپ لوگوں کے چہروں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے. بقیہ جو لمحے آپ کے ساتھ باقی ہے, آؤ مل کر اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کریں. دوسروں سے گلہ نہیں کرنا. سارے پارٹی ایکسپوز ہو گئے, سارے نظام ناکام ہو گئے. اب ساری انسانیت کو ایک نظام کی ضرورت ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شاید نماز, روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. نہیں, یہ تو پلر ہے, یہ ستون ہے. لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اس میں معیشت ہے, اس میں زراعت ہے, اس میں صنعت ہے, اس میں تعلیم ہے, اس میں سماج کی ترقی ہے.
اس میں انسان کے روح کی قبر اور مکان کی ضمانت ہے۔ جب حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن مسجد نبوی کے قریب ایک مارکیٹ کی بنیاد رکھی۔ پیغام یہی تھا کہ عبادت کے لیے بھی جگہ بناؤ اور معاشی ترقی کے لیے، اس لیے کہ مدینے پر یہودیوں کا قبضہ تھا، سودی نظام تھا، اس سے نجات کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا ایک معاشی نظام دیا۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اطمینان دلاتا ہوں کہ اس معیشت کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم نے سودی نظام چھوڑا۔ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کو ہم نے قرض فری صوبہ بنایا تھا، پروٹوکول کلچر کو ختم کیا تھا، غیر ترقیاتی اخراجات پر پابندی لگائی تھی، کرپشن کو کنٹرول کیا تھا، اور اپنے اداروں کو سادہ اور وزارتوں کو، میں ابھی دوست سے بتا رہا تھا کہ ایک فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میری تنخواہ 18,000 روپیہ ہم نے خود مقرر کی۔ وزیر اعلیٰ کو بھی میں 18,000 روپیہ دے رہا تھا۔ کیبنٹ کا پہلا اجلاس ہوا تو وزراء نے مجھ پر تنقید کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ جو جلسے میں آپ نے تقریر کی کہ میں سیاست کر رہا ہوں خدمت کے لیے، تو یہ ملازمت کے لیے آئے ہیں یا خدمت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا خدمت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا جب خدمت کے لیے آئے ہیں تو اسے 18,000 پر گزارا ہے۔ ہم نے کلچر بدلا۔ میں جرمنی گیا، میرے ساتھ وہی فائنانس سیکرٹری تھے، میرے ساتھ خیبر بینک کا MD تھا، میرے ساتھ عملہ تھا۔ میں ہمارے لیے بھی 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کا انتظام کیا، لیکن میں نے ان کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کر برلن کی جامع مسجد میں ٹھہرایا۔ میں نے کہا 3 دن سے روزہ ہے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ 3 دن بہت اچھے گزر گئے۔ میں نے ابھی دوست سے بات کر رہا تھا کہ سیکرٹریٹ جب پہلی دن ایز اے منسٹر کے طور پر نے دیا اور جمعے کا دن تھا تو مسجد میں صرف کلاس 4 نماز پڑھنے آئے جمعے کے دن، اور چپڑاسی جو چوکیدار تھے۔ لیکن جب اگلے جمعہ میں نے خطبہ شروع کیا تو اگلے جمعے پر چیف سیکرٹری بھی جالی دار ٹوپی سر پر رکھ کر حاضر تھے، IGP بھی حاضر تھے، اور DIG بھی حاضر تھے، سیکرٹری بھی حاضر تھے، اس لیے کہ فائنانس منسٹر خود خطبہ دے رہا تھا۔ میں جب خطبہ دے رہا تھا تو ایک چوکیدار تھا، اس نے تیسرے سب سے کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھا کہ آپ نے سود کے خلاف تقریر تو کی لیکن سودی نظام ختم نہیں کیا۔ جمعے کے خطبے کے دوران میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس چوکیدار کو بھی اتنا حوصلہ ملا ہے کہ اگر جمعے کے خطبے کے دوران آپ ایک منسٹر پر تنقید کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، وہ کوڑے نہیں برساتا۔ وہ مجھے جیل میں میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے 2-3-4 مہینے اور دے تاکہ میں اسٹرکچر بنا لوں، میں ایک ٹیم تیار کر لوں، اور میں اپنی سوچ اور فکر کو یہاں میچور کر لوں کہ کس طرح یہ کام کرنا ہے، تو 1 سال بعد پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ میرے لوگوں، جماعت اسلامی پر اعتماد کرے۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگ ارب ہار روپیہ آپ کو دیتے ہیں تو ووٹ کب دیں گے؟ میں نے کہا اس لیے روپیہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ میں، ذہن میں روپیہ کی اہمیت ہے، تو وہ دیانتدار کو دینا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میرے نوٹ سے زیادہ میرا ووٹ قیمتی ہے، پھر ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دیں گے۔ تو آپ کا ووٹ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ ووٹ قیمتی بن جائے پھر لوگ چور کو نہیں دے گا، ڈاکو کو نہیں دے گا، کرپ کو نہیں دے گا۔ لہذا ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے میں گزارش کروں گا استاد محترم قاری افضل غنی صاحب سے کہ دعائیں اور دعا سے پروگرام کا اختتام کریں۔ میرے محترم استاد جناب قاری افضل غنی صاحب۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اے اللہ کریم، ہمارے محترم قائد نے جو باتیں فرمائی ہیں اللہ کرے ہمارے دل کے اندر اتر جائیں اور دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کریں. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذرياته